بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام کے قافلے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ مالک بن دینار رحم اللہ بھی حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کی، حج کی سعادت حاصل کی۔ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام موجود تھے۔ دل میں خیال آیا کہ لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام موجود ہیں، ان کا حج قبول ہوا ہوگا کہ نہیں۔ چنانچہ وہ حج کی سعادت کے بعد رات کو اپنے بستر پر لیٹے اور سو گئے۔ خواب میں کسی نے کہا کہ سب کا حج قبول ہے، لیکن محمد ہارون بلخی اس کا حج قبول نہیں۔ چنانچہ صبح اٹھے تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بلخ علاقے کے رہنے والے حجاج کرام کے خیمے کس طرف ہیں۔ لوگوں نے رہنمائی کی تو وہ اس طرف چلے گئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ محمد ہارون بلخی کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک خیمہ ہے جو محمد ہارون بلخی کا ہے۔ بہت نیک آدمی ہے، بہت عبادت گزار ہے، قیام اللیل ہے اور دن کا روزے دار ہے۔ محمد ہارون بلخی کے بارے میں مالک بن دینار رحم اللہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا ہے اور لوگ کیا بتا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس طرف چلے گئے اور اس خیمے کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ہارون بلخی خیمے میں نوافل ادا کر رہے تھے۔ چنانچہ مالک بن دینار ان کا انتظار کرنے لگے۔ محمد ہارون بلخی نے نماز سے سلام پھیرا۔ سلام پھیرتے ہی مالک بن دینار سے سوال کیا، کیا آپ مالک بن دینار ہیں؟ تو مالک بن دینار نے جواب دیا، ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ لیکن وہ حیران ہوئے کہ ان کو میرا نام کیسے پتا ہے۔ ساتھ ہی ہارون بلخی بولے کہ ضرور آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا کہ ہارون بلخی کا حج قبول نہیں۔ اس پر مالک بن دینار اور زیادہ حیران ہوئے کہ ان کو میرے خواب کا بھی پتا ہے۔ پھر ہارون بلخی سے مالک بن دینار نے پوچھا کہ اصل ماجرا کیا ہے، آپ کا حج کیوں مقبول نہیں؟ تو ہارون بلخی بولے کہ نہیں مالک بن دینار، آپ میرے سے میرا ماجرا نہ پوچھیں، کیونکہ اگر آپ کو پتا چلا تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ مالک بن دینار نے کہا، نہیں آپ مجھے بتائیں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ تو ہارون بلخی نے جواب دیا کہ 24 سال سے میں حج بیت اللہ کرتا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں، صفا مروہ کے چکر لگاتا ہوں، حجر اسود کو چومتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر سال کسی اپنے ولی کے ذریعے مجھ تک پیغام بھیج دیتے ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں۔ اصل ماجرا یہ ہے کہ میں عیش پرستی کی زندگی گزارتا تھا، اللہ کو بھول کر دنیا کی عیش و عشرت میں کھویا ہوا تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں دھند رہتا تھا۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں شراب کے نشے میں دھند گھر آیا۔ میری ماں تنور پر روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو ماں نے غصے سے کہا کہ ماہ رمضان ہے، کچھ تو خوف خدا کرو، اگر تمہارا خود کا روزہ نہیں تو ہم روزے داروں کا تو خیال کرو۔ مجھے ماں سمجھانے لگ گئی۔ مجھے بہت سخت غصہ آیا۔ میں نے اپنی ماں کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا اور میری ماں اس آگ کے تنور میں گر گئی اور میری ماں جھلس کر مر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں شراب کے نشے میں دھند پڑا رہا، مجھے کوئی ہوش نہ تھی۔ صبح جب ہوش آئی تو لوگوں نے میرا دروازہ کھولا۔ میں باہر گیا، میں نے پوچھا میری ماں، تو لوگوں نے کہا کہ تیری ماں فوت ہو گئی، اسے دفنا دیا گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ ماں کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا اور وہ آگ میں گر کر جھلس گئی اور اسے دفنا دیا گیا۔ ہارون بلخی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہارون بلخی تمہاری ماں وصیت کر کے گئی تھی کہ یاد رکھنا ہارون بلخی میرا منہ نہ دیکھ سکے، اسے میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا، اس لیے تمہیں تمہاری ماں کی وصیت کے مطابق اس کا منہ نہیں دیکھنے دیا گیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ہارون بلخی یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگ گئے
اور کہنے لگے کہ جب مجھے پتا چلا کہ میں نے اپنی ماں کو مارا اور وہ انتقال کر گئی تو مجھے اپنے اوپر بہت سخت غصہ آیا۔ میں نے کلہاڑا پکڑا اور اپنا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا، اور سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ 24 سال سے حج کے لیے آتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، حجر اسود کو چومتا ہوں، صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہوں، نوافل ادا کرتا ہوں، قیام اللیل کرتا ہوں، دن کا روزے دار ہوں، مگر ہر سال اللہ کا کوئی ولی اللہ آتا ہے اور مجھے یہ کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار کو ہارون بلخی پر بہت سخت غصہ آتا ہے۔ وہ ان کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اسی قابل ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگے تو ہارون بلخی نے کہا، مالک بن دینار، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں گھر آیا، رات کو سو گیا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے مالک بن دینار، تم ہارون بلخی کو کیوں مایوس کر رہے ہو؟ اللہ بہت مہربان ہے۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ایک ماں کا نافرمان قاتل۔ اے اللہ کے نبی، ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا اسے کہہ آیا کہ قیامت کے دن اللہ تجھے تیری ماں کی وجہ سے ہی بخش دے گا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ماں کی وجہ سے کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی ماں اللہ کی عدالت میں مقدمہ کرے گی کہ یا اللہ، میں نے اس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور درد تکلیف سہ کر اس کو جنم دیا اور اس کو اپنا خون جگر دے کر پالا۔ اے میرے اللہ، اس نے ہی مجھے جلا کر مار ڈالا، اس کو پوچھ اس نے مجھے کیوں مارا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ ماں کا مقدمہ سن کر کہیں گے کہ اس نے ماں کو جلایا تھا، اٹھاؤ اس کو بھی جہنم کی آگ میں جلا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالک، جب جہنم کے فرشتے اس کو پکڑ رہے ہوں گے، اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے تو یہ پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، پھر پلٹ کر دوسری دفعہ ماں کو دیکھے گا، اور جب تیسری دفعہ اپنی ماں کی طرف پلٹ کر دیکھے گا تو کہے گا، ماں جی، یہ مجھے لے جا رہے ہیں، مجھے جہنم میں پھینک دیں گے، مجھے جلا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جل کر مر جانے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، یا اللہ، میں اسے معاف کرتی ہوں، بے شک تو بھی اسے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔